آج 5 اگست کا دن ہے اور پوری دنیا اہل کشمیر سے اظہار یکجہتی کر رہی ہے، لیکن میں آج اہل کشمیر سے معذرت کروں گا اور معافی مانگوں گا۔ 72 سال سے اہل کشمیر پاکستان کی طرف دیکھتے رہے۔ آسیہ اندرابی کشمیر کی بیٹی، وہ پاکستان کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ سید علی گیلانی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا۔ میر وائز عمر فاروق اہل پاکستان کے نام محبت نامے بھیجتا رہا۔ یاسین ملک کی بیوی پاکستان کے ہر ٹاک شو میں آ کر وہ آزادی مانگتی رہی اور پاکستان سے تعلق کی بات کرتی رہی۔ یعنی ہم اہل کشمیر کے لیے تاحال کچھ نہیں کر سکے۔ پوری دنیا میں ہم سفارتی محاذ پر کشمیر کا مقدمہ اس طور پر نہیں لڑ سکے جس طور پر ہمیں لڑنا چاہیے تھا۔ میں اس پر اہل کشمیر سے معذرت خواہ ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ ہم ان کے لیے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکے۔ پچھلے سال 5 اگست 2019 کو کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کر دیا نریندر مودی نے اور کشمیر کو بھارت کی اکائی کے طور پر وفاق کے زیر انتظام ایک علاقہ قرار دے لیا، اور تب سے لے کر آج تک 1 سال ہونے کو آیا ہے، کشمیریوں پر زندگی کے تمام راستے بند ہیں۔ جتنے زندگی کے راستے اہل کشمیر کی طرف جاتے تھے وہ سب کے سب بند کر دیے گئے ہیں۔ پانی بند ہے، کھانا بند ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، دکانیں بند ہیں، نیٹ بند ہے، یعنی بجلی بند ہے، ٹی وی بند ہے، اخبار بند ہے، مواصلات بند ہیں اور میڈیا بند ہے، یعنی کچھ بھی وہاں پر نہیں دکھایا جا رہا۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ لاک ڈاؤن کتنی بری بلا ہے اور کتنا بڑا عذاب ہے، پوری دنیا اس کو جھیل چکی ہے گزشتہ دنوں کرونا وائرس کی وجہ سے، لیکن ہم ابھی بھی یہ احساس نہیں کر پائے کہ کشمیریوں پر بیت کیا رہی ہے۔ مجھے اس پر بھی اہل کشمیر سے معافی مانگنی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے، یہاں پر سڑکوں کے نام بدل لیے، لائن آف کنٹرول کے دورے کر لیے اور بھی بہت کچھ کر لیا، لیکن ہم وہ نہ کر سکے جو اہل کشمیر ہم سے چاہ رہے تھے، اور دنیا کی کوئی طاقت وہ نہیں کر سکی۔ برطانیہ وہ نہیں کر سکا، اقوام متحدہ وہ نہیں کر سکی، اور انٹرنیشنل ادارے وہ نہیں کر سکے کہ کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کیا خوب کہا ہے کہ کشمیریوں کا ایک ہی قصور ہے، اگر وہ عیسائی ہوتے، اگر وہ یہودی ہوتے، اگر وہ غیر مسلم ہوتے تو آج ان کو ان کا حق مل چکا ہوتا۔ وہ مسلمان ہیں، اسی لیے انہیں ان کا حق نہیں دیا جا رہا اور نہیں دیا جائے گا۔ اس پر جو سید علی گیلانی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یعنی آپ ان نعروں میں جو چاشنی ہے، جو کشش ہے، جو پاکستان کے لیے محبت ہے، اس کو ہم نہیں بھلا سکتے۔ اہل کشمیر نے پاکستان سے محبت کی قیمت کو ادا کیا ہے، اپنے جوان لاشوں پر پاکستان کا پرچم انہیں پہنا کر قبروں میں اتارا ہے، اور پاکستان زندہ باد کے نعرے ہر قیمت پر لگائے ہیں۔ اس قیمت کو ہم نہیں چکا سکتے۔ میں اہل کشمیر سے اس پر معذرت خواہ ہوں اور دعا گو ہوں، اللہ اس جنت نظیر وادی کو اس کی امنگوں کی دنیا عطا کرے، اس کے خوابوں کی دنیا عطا کرے۔ یہاں کے جو مسلمان تیسری چوتھی نسل جوان ہو کر قبروں میں اتر رہی ہے، اور وہاں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال اور تاتار ہو رہی ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں، اور پورے پاکستان کی طرف سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس وادی کو امن کا گہوارہ بنائے، یہاں آزادی کا سورج طلوع ہو، یہاں محبتوں کی فراوانی ہو، یہاں ان کے اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے ان کے اپنے حکمران ہوں، یہ قوم آزاد ہو، یہ ملک آزاد ہو، ان کی معیشت آزاد ہو، ان کی تعلیم آزاد ہو، ان کی بیٹیاں آزاد ہوں، ان کے جوان آزاد ہوں، اور پوری دنیا میں ایک آزادی کے ساتھ یہ سرخرو ہو کر زندگی بسر کریں۔ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں اور اہل کشمیر سے معذرت بھی کرتا ہوں، اور نریندر مودی کی بھارت کی حکومت اور 72 سالہ اس بھارتی تاریخ کو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگ ظالم ہیں اور ظلم کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔
ظلم پھر ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے 100 شکل بدل سکتا ہے۔ ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب کشمیر پر آزادی کا سورج طلوع ہوگا، جب کشمیر پر حریت کا سورج طلوع ہوگا، جب کشمیر پر کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق حکمران آئیں گے اور کشمیریوں کو آزادی نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا اور آ کر رہے گا، اور میرا اللہ وہ دن ضرور لے کے آئے گا۔